ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی قادر مطلق احکم الحاکمین ہے۔ حاضرین، آج ہم نے 20واں پارہ پڑھا ہے، سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے قیام کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کی چنیدہ بندوں پر۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جسے یہ شریک کرتے ہیں؟ یعنی مشرکین اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اس کی طاقت و قدرت زیادہ بہتر ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ وہ جو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارشیں نازل کیا ہے اور اسی سے سبزہ اگایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں و طاقتیں ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به نبات كل شيء۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ یہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان معاملات میں، یہ بے انصافی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے اور بھی بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ فرمایا اِلٰہ مع اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے ان تمام کاموں میں؟ یعنی یہ شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ جس نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو ایک جگہ ٹھہرایا اور اس کے درمیان سے نہریں جاری کر دیں، اور اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھے ہیں، اور اس کے درمیان وجعل بین البحرین حاجزا، دونوں سمندروں کے بحر کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال رکھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کاموں کو کرنے میں کوئی شریک بھی ہے؟ بلکہ اکثر لوگ ایسے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ حقیقت حال سے لا علم ہیں۔ اور وہ کون ہے جو مضطر کی، مجبور و لاچار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی لیے طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل یہ بھی دی، وہ کون ہے جو تمہیں تاریکیوں میں، یعنی زمین خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو بطور یعنی خوشخبری کے چلاتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام مشرکوں کے کاموں سے بلند و بالا ہے۔ اور وہ کون ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، یعنی موت دے گا؟ پھر کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہیں تو دلیل پیش کرو۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہے، وہی غیب کو جانتا ہے۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، زمین و آسمان میں غیب کی خبریں جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے یہ تمام تفصیلات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تمام کاموں میں اگر کوئی شریک نہیں ہے تو پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ جیسے کہ آج کل مشرکین
رب العالمین کے ساتھ یعنی پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور مردوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام تصرفات میں شریک سمجھتے ہیں، تو رب العالمین ان سب کی تردید فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو نجومی نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے، تو اس نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اسی طریقے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان تمام کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کی ماں کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں اس کو پھینک دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اسی کی بیوی نے اس کو اٹھایا، فرعون اور اس کی بیوی نے، اور جو ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو جو بچے تھے اپنے پاس رکھا، چونکہ وہ لا ولد تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں جو ہے ان دونوں کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بسایا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے یعنی دودھ پینے کا جو مرحلہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی بہن کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ ایک خاتون ہے جو نیک ہے، اور وہ جو ہے دودھ پلانے والی ہے، وہ رضاعت کا کام کرنے والی ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کے ماں کے گھر تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو، تاکہ جو ہے وہ جان لے کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر مطلق ہے، کہ سمندر میں پھینکنے کے باوجود بھی وہ بچہ نہیں ڈوبا، بلکہ اللہ نے ان کی صحیح سلامت حفاظت کر کے خود اپنے ماں کے گھر پہنچایا، اور انہی کا جو ہے دودھ وہ پینے لگے۔ تو اس طریقے سے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا کافی جو ہے لمبا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں فرعون نے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو اس نے جادوگر کہا اور کاہن کہا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا وہ انکار کیا، اور پھر وہ بھی جادوگروں کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا ڈالا تو وہ تمام جو سانپ جو اژدہے بن کر گھوم رہے تھے سب کو نگل لیے۔ تو وہ تمام جادوگروں نے سمجھا کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کر دکھایا تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ہے، اور سب اس پر ایمان لے آئے، اور آخرکار ان جادوگر جو ایمان لائے ان تمام کو فرعون نے قتل کر دیا، کسی کے ہاتھ کسی کے پیر کاٹ کر جو ہے ان کو سزا دی، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ گھمنڈ کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اللہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، میرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا۔ اس کے جو ہے یعنی جو سپاہی کو کہا کہ تم جو ہے ایک سیڑھی بناؤ، ایک لمبی جو ہے عمارت بناؤ، اس پر چڑھ کر دیکھتا ہوں، اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گھمنڈ کو اتار دیا، اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بطور نشانی کے قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا، اور وہ آج بھی باقی ہے بطور عبرت کے، نصیحت کے۔ جو گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے رب العالمین نے بہت ساری تفصیلات ذکر فرمائیں۔ چونکہ جو ہے آپ ہر دن تفصیلی درس سنتے ہیں، تو آج مختصر درس دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ جو ہے آپ کے یعنی اندر جو ہے جو یعنی سستی اور کاہلی یا اس طریقے سے جو بے چینی ہے وہ بھی دور ہو جائے کبھی کبھار اس طرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔